انہیں کو ہیں لفظ دی مراد مستاق کیا ہے اور ضرورت کیڑی چیز دی ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معنی ہے نبی دی ولادت، نبی دی پیدائش، نبی دا میلاد، نبی دا جمڑا. ابو لہب کافر ہا، نبی دا سکا چاچا ہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جمڑے تے آپ دے میلاد تے آپ دی ولادت دے ہوتے بطور خوشی دے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر چھوڑے. ہن ایک کافر دا نبی دے میلاد اور پیدائش دے ہوتے لونڈی کو آزاد کرنا ایک دلیل عیشہ دی کہ کافر بھی نبی دی ولادت دے قائل ہے، نبی دے میلاد دے قائل ہے، نبی دی ولادت دے قائل ہے. ابو جہل ہوئے، عتبہ ہوئے، شیبہ ہوئے، جنگ بدر دے اندر نبی دے مقابلے آمن والے کافر ہوئے، غزوہ احد مقابلے آمن والے کافر ہوئے. اس سارے دے سارے نبی دی ولادت دے قائل ہیں، نبی دے میلاد دے قائل ہیں، نبی دی ولادت دے قائل ہیں، لیکن اے منکر ہیں نبی دی سیرت دے. ابو جہل نبی دے میلاد دا قائل، نبی دی سیرت دا منکر. ابو لہب نبی دے میلاد دا قائل، نبی دی سیرت دا منکر. آج بھی ابو جہل کنو لا دے آج تک بلکہ قیامت تک کوئی انسان ایسا نہ جمے نہ جم سے نہ عقل والا کوئی بندہ اے آکھ سکدے کہ نبی دی ولادت نہیں تھی، نبی دا میلاد نہیں تھا، یا نبی پیدا نہیں تھے، یا آکھا ونجے کہ میں نبی دے میلاد کو نہیں منے دا، میں نبی دی ولادت کو نہیں منے دا. باویں کافر ہے، باویں مسلمان ہے، وہ نبی دے میلاد دا قائل ہے، نبی دی ولادت دا قائل ہے، نبی دی پیدائش دا قائل ہے. اگر دھرتی ہے کوئی بندہ منکر ہے تو نبی دی سیرت دا، منکر ہے تو نبی دے افعال دا، منکر ہے تو نبی دے عادات دا، منکر ہے تو نبی دے کمے دا. انہی میں ایک مثال لے من چاہنا. میں ایتواری مسجد دے منبر تے آتے بیان کرنا بیٹھا، تسا وچوں کئی بندہ جائمی میں کو ڈٹھے میرے بارے سنیس کہ اے آیا ہاں ای مسجد بیان کر گئے. کوئی بندہ انکار نہ کرے سے نہ کر سک سے، بھامے وہ میرا مخالف کیوں نہیں، بھامے میرا موافق کیوں نہیں، بھامے میرا سجن کیوں نہیں، بھامے میرا دشمن کیوں نہیں، میرے آمن کا انکار نہ کرے سے. ہاں اگر ان کو اختلاف ہے وہ اے آگ سکدے ارشاد کو اتنا نہ آمنا چاہیے رہا، اتنا بیان نہ کرنا چاہیے رہا. یہ وجہ ہے ای گال کے نو ایسا سمجھو میرے پیارے پیغمبر دنیا تے تشریف گئے، آپ دا جبرا تھے، آپ دی ولادت تھئیے، آپ دی پیدائش تھئیے. کوئی بندہ آپ دے بارے اے نہیں آکھ سکتا کہ آپ پیدا نہیں تھے، آپ دی ولادت نہیں تھی. بھاویں کوئی اپنا ہے، بھاویں کوئی بیگانہ ہے، بھاویں کوئی منن والا ہے، بھاویں کوئی نہیں منن والا. ہاں نبی دی سیرت دے منکر ڈھیر سارے لوگ ہیں. کافر اگر کافر بنیں انہیں نبی دی سیرت دا انکار کیتے. ابو لہب نبی دے میلاد دے ہوتے، نبی دی ولادت دے ہوتے سویبہ نامی لونڈی کو آزاد کرتے، خوشی منی ہس نبی دی ولادت دے. وہ پیارے پیغمبر جنی ولادت دے ہوتے ابو لہب خوش کیا کھڑا. 40 سال دا عرصہ گزرے، نبی پہاڑ تے چڑھے، کوہ صفا تے چڑھتے رکھے. لوگو میں محمد اللہ دا رسول بناتے بھیجا گیا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اسا کلمہ پڑھ گنو کامیاب تھی ویسو. او ابو لہب نبی دا چہرہ نٹھس، نبی دے ہاتھ نٹھنسی، نبی دے عادات نٹھنسی، نبی دا سچ نٹھس، نبی دا جمال نٹھس.
نبی دے خوبصورتی ڈٹھی ہے لیکن کہیں چیز دا انکار نسی کیتا جے ویلے نبی آکھے لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں لیکن انکار ہو ویلے کیتے جے ویلے نبی آکھے اے تہاڈے بت غلط ہیں اے تہاڈے بت نفع نہیں دے سکدے نقصان نہیں دے سکدے عزت نہیں دے سکدے ذلت نہیں دے سکدے تساں دے اگوں پیشانی نہ جھکاؤ ایکو مشکل کشا نہ منو ایکو حاجت روا نہ منو لا الہ الا اللہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں وہ ابو لہب جڑا نبی دے میلاد دے اوتے خوشیاں کھڑا کرے رہا نبی جے اپنی سیرت پیش کیتی ہے خدا دی توحید پیش کیتی ہے منکر بنا گے آج بھی کچھ لوگ ہیں نبی دے میلاد دے قائل ہیں نبی دی ولادت دے قائل ہیں انہیں دی مساجد دے اندر انہیں دے مراکز دے اندر انہیں دے گھرے دے اندر نبی دا میلاد منایا گے لیکن کدے ہی نہ سنیا اس میں کدے ہی نہ نٹھا اس میں کدے ہی انہیں دے جلسے دا اشتہار توحید دے عنوان نہ نٹھا اس میں توحید و سنت کانفرنس نہ نٹھی اس میں پیارے پیغمبر دی آمد کے نوی پہلے کافر بھی نبی دے میلاد دے قائل ہیں لیکن جے ویلے نبی اپنی سیرت پیش کیتی ہے توحید خدا دی پیش کیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اعلان کیتے لوگوں تاری کامیابی دے وچے اللہ کو حکمن گنو شرک کنو باز آ وجو کفر کنو باز آ وجو میں محمد کو اللہ دا رسول من گنو میری سیرت من گنو او ابو لہب میلاد بناون والا میلاد دی خوشی کرن والا اپنے ہاتھ پتھر چاہتے پتھر چاہتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف پتھر پھینکتے آپ کی توہین کرے دے آپ کی تذلیل کرے دے آپ کو پتھر مرے دے یہ تو معلوم کیا تھا ایک نبی دا میلاد او بھی منن لازم ہے خدا منکر کوئی نہیں بے پاس سیرت النبی ہے سیرت النبی دا معنی ہے نبی دے حالات نبی دا کریکٹر نبی دا طریقہ نبی دی سنت اگر کوئی کائنات وچ منکر نبی دے دور چاہا میلاد دا نہ سیرت دا منکر ہا اج بھی اگر کوئی منکر ہے نبی دی سیرت دا ہے میلاد دا منکر کوئی نہیں اور عقل مند اے بندہ نشانی دیتے او پرکھ میں دے عقل مند انسان اپنے دل و دماغ اے ضرور محسوس کرے دے جیڑی شاید منکر کوئی نہیں اندے بیان کرن دی بھی زیادہ ضرورت نہیں زیادہ بیان کرن دی ضرورت اون شاید ہے جگہ منکر زیادہ پاتے ہیں ایک مسجد ہے مسجد بنی کری ہے کوئی بندہ ہم دے وہ خود بخود پتہ لگ میں دے مسجد ہے کیوں محراب نظر دے مینار نظر دے صفا نظر دے گنبد نظر دے میں آما تقریر کرم تقریر کرنے میں چاکاں لوگوں اے مسجد ہے دے دے پیو ایک مسجد منو اے محراب ہے ایک مسجد منو انہیں مینارن وے ایک مسجد منو انہیں ٹوٹیا لگیا کھڑے ایک مسجد منو میں اتھا آتے انہیں مسجد ہومن دے دلائل لیوا تسا اکسو مولی صاحب خیر ہے دماغ ٹھیک ہے اللہ سے ساکو بھی عقل لیتے ساکو بھی دماغ لیتے ساکو بھی اکھی لیتے اے مینار اسا بھی دے دے پیوں اے ممبر اسا بھی دے دے پیوں اے ٹوٹیا اسا بھی دے دے پیوں اے محراب اسا بھی دے دے پیوں اے ساکو پتہ ہے اے مسجد ہی ہے اور مولی صاحب توسا کو اے دسا مسجد ادب کیا ہے مسجد کرنا کیا ہے مسجد نماز کی میں پڑھنی ہے وضو کی میں کر لیں استنجا کی میں کر لیں نماز دا سنت طریقہ کیا ہے نماز دے فرض کیا ہے آؤ ایک کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پیدا تھے دوجہ عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے ہوتے اگر ایک آدمی اے آتے دلائل لیوے کہ نبی دا میلاد تھے نبی دی ولادت تھے یہ ادھا کائنات منکر بھی کوئی نہیں ادھی اتنی ضرورت نہیں جتنی ضرورت ہی شاہدی ہے کہ مولانا صاحب آتے نبی دی سیرت بیان کرے او بابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا 4 دھیری ہن آپ نے چاہیے دا شاجہ کی دن شادی دا سنت طریقہ اے ہے میرے محبوب نبی دے 2 بیٹے کو طلاق ملی ہے طلاق دا طریقہ کیا ہے شریعت نے جیولے چھیڑا تھی بے شریعت نے دے وچ حکم کیا دیتے نبی دے بچپن دے اندر 3 بچے فوت تھے انہیں آپ نے جنازہ پڑھے جنازہ پڑھن دا کیا طریقہ ہے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہاں شاہجہاں کیتے شادی کرن دا سنت طریقہ کیا ہے آپ یہاں شادی دے اندر انصاف کیویں کیتے وقت دے اندر انصاف کیتے پیسے دے اندر انصاف کیتے مال دے اندر انصاف کیتے توجہ دے اندر بھی انصاف کیتے جیڑا بندہ دو شادیاں کرے ترائے کرے 4 دن تک شریعت نے اجازت دیتی ہے وہ نبی دے 11 شادی کنو رہنمائی کیتے میرے پیارے پیغمبر دے ہمسائے بھی ہیں آپ نے ہمسائے نال اس نے سلوک کیویں کیتے آپ نے جانور نال اس نے سلوک کیویں کیتے آپ دے دور دے اندر غزوہ بدر تھے غزوہ احد تھے جنگاں تھے آپ نے جنگے دے اندر بھی دشمن نال کیا معاملات کیتے آپ نے حکم فرما دیتے لوگوں جڑا بندہ جنگ کے نلا تعلق ہوئے بھاوے کافر کیوں نہ ہوئے کو کچھ نہ کھائے بچے کو کچھ نہ کھائے عورت کو کچھ نہ کھائے بڈھڑے کو کچھ نہ کھائے ایجے بندے کو کچھ نہ کھائے جڑا جنگ کے نلا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی نال امن معاہدے کیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تو مدینہ ہجرت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی دے اندر بھی زندگی گزاری ہے بڑھاپے دے اندر بھی زندگی گزاری ہے آپ نے فیصلے کیتے نظام عدل قائم کیتے ایکو سرندن نبی دی سیرت نبی دا میلاد اپنے بھی منیدن بیگانے بھی منیدن لیکن اگر کوئی بندہ لا علم ہے نبی دی سیرت کنو ہے جاہل ہے نبی دی سیرت کنو جاہل ہے اج دنیا وچ اے اصول بن دے بیان کرن والا بھی نبی دی سیرت کو بیان کرے تاکہ مسلمان نبی دی سیرت تے عمل کرتے دنیا بھی بڑھاوے آخرت بھی بڑھاوے تکبیر نعرہ رسالت عظمت رسالت نعرہ تکبیر باقی میلاد دا منکر کوئی نہیں ایک جھوٹا بہتان جھوٹی گالے فلانا میلاد دا منکر فلانا میلاد دا منکر معاف کرا ہے میں بھی ہوں گروہ پیچھو ہاں اسا مولوی لوگے نے ٹھیر سارا چیز ایسا بنائیں جنہیں صرف اپنے ڈیٹھ واسطے صرف اپنے ڈیٹھ واسطے ختم بنائیں ویلہاں بنائیں جنازے دی 4 پائی کو پکڑ دے وہ بھی صورت پڑھو قبر دے پہنتے وہ بھی صورت پڑھو اوباما تریچا کرو ساتواں کرو چہلم کرو وہ بھی شے کرو باہمیں فرصت ہوئے تے باہمیں کوئی نہ کیوں ویل جو لے دو اگر تسا لوگ ویلہاں بند کر دیو مولی صاحب کو کون اپنے خدشے دے آتے دین دے خدا دی گال کر اللہ دے رسول دی سنت دی گال کر تیری تو جائے ملے تو ویل لے دا پہ یہ جو بندے سارے سامنے ہونے شاہ صاحب آتے 100 روپے کو لے دینا دن مولی صاحب ساری پارا دے موضوع بدلے آوے دے عنوان بدلے آوے دے او ڈوڑے او مرسیے او گالی او ناتا زبان کی مشروع تھی بدن جنرل عوام خوش تھی دیئے او ایمان والو میرے نبی نے آتے اپنا مقصد اے نہیں بیان کیتا کہ میں منتے عوام کو خوش کراں اپنے بچے کو خوش کراں لوگیں کو خوش کراں اگر ایہو مقصد ہوئے ہا غزوہ بدر نہ تھی وے ہا ایہو مقصد ہوئے ہا غزوہ احد نہ تھی وے ہا ایہو مقصد ہوئے ہا سورۃ توبہ نازل نہ تھی وے ہا ایہو مقصد ہوئے ہا قل یا ایھا الکافرون سورۃ نازل نہ تھی وے ہا نبی دا جسم مبارک لہو لہان تھے نبی دے نن مبارک شہید تھے نبی دے صحابہ شہید تھے نبی دے ازواج تھے ڈھیر سارے پتھر لگن نبی دی اولاد کو ڈھیر سارا قربانہ دیونا پہ گن نبی دا قربانی دیونا اصحاب رسول دا قربانی دیونا دین واسطے اپنی ہر چیز قربان کرنا لا الہ الا اللہ آکھن دے جرمش پتھر کھاونا اپنے گھر بار کو لٹاونا طائف دے میدان دے اندر زخمی تھیونا اے دلیل اور نشانی یہی چیز دی پیارے پیغمبر دنیا دے تشریف گھننا یہاں لوگوں تسا خوش تھیو بھاوے نہ تھیو میں اللہ دا پیغام سنا بنایا اللہ دا پیغام ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اے بت بھی کوئی نہیں عزت دیون والا اللہ المعز ذلت دیون والا اللہ المذل الضار نقصان دیون والا اللہ نفع دیون والا اللہ بیماری دیون والا اللہ شفا دیون والا اللہ سکھ دیون والا اللہ اولاد دیون والا اللہ دھیری دیون والا اللہ پتر دیون والا اللہ جب محبوب نے آتے توحید بیان کی ہے
اپنے مخالف بیگانے مخالف مولانا صاحب ایک کوئی کمال نہیں، ایک کوئی تعریف نہیں، مولانا صاحب نے کہیں کو نہیں چھیڑا، ایک کوئی تعریف نہیں، مولانا صاحب نے کہیں دے بارے کوئی گال نہیں کی تھی۔ او بابا اصلی کھیر پیسے جج گڑ گڑ چیسے، نقلی تے ملاوٹی کھیر پیسے، تو بظاہر تا خوش تیسے، لیکن تیرے جسم دی غذا نہ بن سے، بیماری دا سبب بن سے۔ اللہ دا قرآن بھی خالص، محمد مصطفیٰ دا فرمان بھی خالص، تے دیوبند مسلک بھی خالص، کوئی ملاوٹی مسلک نہیں۔ اللہ چھوڑو تو کیا ہے، کر چھوڑو تو کیا ہے، نہ یہ چیزیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نظر دیا ہم یہ صحیح کہے کھری گال کرو اسی نہیں منے دے، یہ منکر ہے، یہ فلانی شہد ہے۔ بابا کیا دے منکر، صرف تیرا تے میرا ذہن دا فرق ہے، دماغ دا فرق ہے۔ تو آدھی میرے ذہن کو جڑی چیز چنگی لگی ہے، وہ قرآن بھی ہے، وہ سنت بھی ہے، وہ شریعت بھی ہے۔ میلا نانا تیرے ذہن کو بھاوے کوئی گال چنگی لگے تے بھاوے نہ لگے، قاری رفیق صاحب اذان لیتی ہے کہ کلمہ پورا پڑھ چھوڑ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دسو جائز کی دس نہ جائز؟ ہاں کیوں پڑھے گیتا دا نبی دا نہ آئے تو کیا تکلیف ہے؟ کیوں چھڑ دو؟ کیوں رکے دو؟ کیونکہ نبی سونے اے اذان نہیں دیتی، اے اذان دیوئی نہیں، اے اذان سکھائی نہیں، منہ بھی کوئی نہیں، لیکن آپ نے ایک گال نہیں سکھائی، آپ نے اے اذان نہیں دیتی نہ دیوئی،
ای وجہ کہ نو کلمہ بھی اتھا پورا پڑھن ٹھیک معلوم کیا تھا کلمہ بھی ہوں ویلے تے ہوں طریقے دے مطابق پڑھن نیکیے جڑا طریقہ سنے محمد دا ہے صرف کلمہ پڑھنی نیکی دے اچھا بھی اذان دے من ثواب گناہ ہے ثواب ہے جنازے کو پہلے اذان دے من عید کی نو پہلے اذان دے من پڑھی تو اذان ہے کیا گناہ کی دس اللہ دا نام کی دس اللہ دے نبی دا نام کی دس او مولوی کو آکھ مولوی صاحب جڑا کم تو کریں دی ویلے واسطے اے نہ ساسا کو بھی یہ کیا ہے کیا حرج ہے کر کی دو سے تک کیا تھی گے پڑھیم چاہتا کیا تھی گے دعا منگیم چاہتا کیا تھی گے ختم پڑھے سے تک کیا تھی گے کیا تھی ونال دلیل نہیں بن دی ساکو اے لکھا میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی سنت ہے یا کوئی نہ ہے تسے رکھی تے کوئی نہیں تساکو بے دے طریقے دی ضرورت بھی کوئی نہیں باہمیں ازاد ہوئے باہمیں نماز ہوئے ایک بندہ 4 رکعت پڑھتا تھے سنت دوسری رکعت دے ہوتے ہوں کیا پڑھنی صرف التحیات اب تو عمر رسول اللہ لیکن وہ پڑھ کے جیسے اللہم صلی علی محمد مولوی صاحب کی نبی سے وقت سے نماز کہنی تھی سجدہ صاحب کا اور سیار میں سجدہ صاحب تک کہنی کی طرف سے ولا پڑھ وہ آگے یار میں پڑھ جاتا درود ہے میں پڑھ جاتا تو کیوں آدھی نماز نہیں تھی دی یہ کو جات سے درود بھی ہوں میں پڑھن عبادت ہے ان طریقے دے مطابق عبادت ہے جڑا طریقہ سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھی میں ملا میں بڑا محب ہوں اے محب کوئی اے محبت نہیں کرے دے اے نہیں منے دے بھی کیوں نہیں سے منے دے اتھے ویسے انہیں جھنڈیا لاتے ہیں اے نہیں منے دے وہ کیویں نہیں منے دے ان گھر کو سجائے ان مارکیٹ کو سجائے ان چراغاں کیتے ان کمکمے لاتے ان اپنے گھر چرنا جوان کٹھے بلاتے ناتا پڑھوائیں او قرآن پڑھن بھی اچھی آواز نال عورت واسطے منع تے تیرے میرے گھر چ نبی دی شان چ سپیکر چ عورتاں ناتا پڑھن اے جائز ہے یہ کو تو سمجھدی میں بڑا سارے ثواب دا کم کیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے 63 سال آپ کی عمر ہے 40 سال نبوت تو پہلے 23 سال بعد ایک سال لکھا جا مکے کو سجایا گیا ہوئے مدینے کو سجایا گیا ہوئے نبی اعلان کیتا ہوئے بنجو کھجورا تقسیم کرو آج دور جی آدمی کیک کٹو اٹھ کٹو گھوڑا کٹو فلانی شے کرو کوئی بھی مخصوص ادا کیتی ہوئے پیش کر اساں بھی لڑے شروع کر دے اگر نبی نہیں کیتی نبی حکم نہیں دیتا کہ تو اپنا طریقہ بنائی کر رہا ہے کہ تو ساکو آکے اوہ طریقے دے مطابق کرو ورنہ اساق سو تسا ملاد دے منکر آکھ کھڑا تیرے آکھنا کیا بن دے سونے ابو بکر دا دور ہے بارش حضرت عمر دا دور ہے حضرت عثمان دا دور ہے حضرت علی سے دا دور ہے 4 خلفائے راشدین دا دور ہے ایک بھی صحابی تے جتنا عاشق نہ ہا جو مکے کو سجاوے آجا ایک بھی صحابی علی بھی عاشق نہ ہا وہ مدینے دے بازارے کو سجاوے آجا انہیں واسطے مسئلہ کیا ہا اگر او نہ سجا دے منکر میلاد نہیں بنے تو دیوبندی بھی نہ سجا دے منکر میلاد نہیں بنے جیڑا فتوہ ساجد دلانی ذرا اڑے ٹلا اپنا امام احمد رضا خان بریلوی تے بھی لا وہ بھی کہیں جلوس نے بھی کٹیا وہ بھی کہیں چراغا نہیں کی تھی اگر لا یہ صحابہ نہ لکھا یہ بات یا چیزاں تو بنا کے سارے ہوتے فتوے لا میں یہ میں کہیں جو تے تنقید نہیں پہ کرنا میں اپنے بندے کا دماغ صاف پہ کرنا کہیں جو تنقید کہہ میں کو کم از کم میرے کپڑے دے ہوتے کوئی میل سفے کوئی دھول مٹی پاوے تو میں اپنے کپڑے کو صاف کر سکتا یہ تو سا جتنا بیٹھو سارے کپڑے ہو ساری زینت ہو سارا لباس ہو والے ذہن دل دماغ دے اندر لوگ گالی پہنے بازار دے مارکیٹ وچ گالی سنن تے سنایا ویندے میں ہی وجہ کہ لوگ جو بند ہون دے ناتے جو بندہ ہے ادنا جا خادم ہون دے ناتے ایک گال پہ کرنا الحمدللہ
دیوبندی ای کو نہیں آدے جڑا دیوبند مدرسے وچ پڑھے، دیوبندی ای کو نہیں آدے جڑا دیوبند مسجد وچ امام ہوئے، دیوبند او کو نہیں آدے جڑا دیوبند مدرسے دے وچ پڑھدا یا پڑھیندا ہوئے، دیوبند او کو نہیں آدے جڑا اپنے آپ نال دیوبندی لقب لینا ہوئے۔ اگر دیوبند اکھویں دے لیکن علماء دیوبند اکابرین دیوبند نقش قدم تے نہیں چلدا، آپ تے مسلک تے نہیں چلدا، آپ دی ہدایات تے نہیں چلدا، ہمیں وہ ساری مسجد دا امام کیوں نہیں، مدرسے دا محتمم کیوں نہیں، مدرسے دا مدرس کیوں نہیں، اپنے آپ کو دیوبندی اکھویندہ کیوں نہیں؟ دیوبندی او ہوئے جڑا رب دے قرآن کو مننے، محمد مصطفیٰ دے فرمان کو مننے، اکابرین دیوبندی ہدایت دے دعا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آج جا رہے ختم نبوت، آج جا رہے ختم نبوت، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ایک بندہ آیا، انہیں ہاتھ رومال پیش کیتا، حضرت ایک مدینے کا رومال ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ وہ رومال کو چاہتا انہیں منہ اللہ تو نے چمیوں نے اکھین اللہ تو نے بلا خادم کو فرمانے بن صندوق کے چراغ چاہ بعد کہیں بندے خوشگیل پوچھے، خوشگیل سمجھ دو نا، خوشگیل بندے کو جو ہے نا جے کو ایسا تو سب مماتی سے لیں وہ کیا کرنا ہے دیکھو صحیح آدم نبی خبر ہے جینا ہے ایک میں زندگی مل سکتی ہے، نبی کو قبر اس کی میں زندگی مل سکتی ہے، قبر تو چھوٹی ہوتی ہے، ایک کو جی خوشکیل ہونے وہ خوشکیل آکر لگا حضرت یہ رومال جڑا ہے ایک کو تسا چم دو اتم جاپان بھی چو بانن دے، چائنا بھی چو بانن دے، فلانے ملک کی چو بانن دے، ایک کو چمن دا کیا فائدہ ہے، ایک کو چمن دی کیا ضرورت ہے، ایندے وچ کیا رکھی ہے، ایتا صرف وکدہ مکہ وچ ہے، وکدہ مدینہ وچ ہے، وکدہ ہندوستان دے پاکستان وچ ہے۔ وہ لوگوں علماء دیوبند دے بارے شک و شبہات پیدا کرنے والوں کہ جو بندی دے دل دے اندر عشق رسالت نہیں، عشق نبی نہیں، عشق محمد نہیں، آؤ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمائے او میرا ساتھی سن گئے میں رومال کوئی وجہ کہ نہیں چمدہ پیا کہ اے جاپان اچ پڑھے چائنا وچ پڑھے میں کو چمدہ ہی وجہ کروں پیا کہ کو میرے محمد شہر مکہ تے مدینہ دی حوالہ کے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہیں دارالعلوم دیوبند دے بانی ہے، پتہ ہے دارالعلوم دیوبند دی بنیاد کی میں رکھی ہے۔ آج تک تیرے مولوی کو خواب اقدم جو نبی سنے ایسا کہ آتے کرایہ مانگیا ذرا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ خواب سن سارا دن سوچے دے میں ای ہندوستان دے ہی علاقے دے اندر دین دا مدرسہ بڑھا سنتے جو ہیں نبی سونے دی زیارت تھے آکر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدرسہ بڑھانا چاہنا کتھا بڑھانا آپ نے اٹھے نا آپ نے فرمایا جل میرے لال ایک لاٹھی چاہتی ہے سوٹی چاہتی ہے وہ سوٹی چاہتے انہیں دے نال ایویں نشان لامن شروع کر دیتے جے میرے خواب ختم تھے حضرت بیدار تھے فوراً وہ جگہ دے ہوتے پہنچے ڈٹھے نے وہ لاٹھی دے نشان ہوئے موجود سبحان اللہ۔ آج اگر اصل بھی کہیں پڑھتے ہیں بیٹھو وہ استاد وہ میں مدرسے پڑھے وہ میں پڑھے وہ میں پڑھے سارے دا سلسلہ نسب دارالعلوم دیوبند تے دارالعلوم دیوبند دا نقشہ میرے محمد مصطفیٰ لکھتے ہیں۔ یہ وجہ کہ وہ سادوں اپنے طریقے نہ بڑھا اپنی سوچ نہ بڑھا اپنا نمونہ نہ بڑھا اگر قرآن تے چلے تو محمد مصطفیٰ دے فرمان تے چل محمد مصطفیٰ دے فرمان تے چل سے تیری دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ مولانا حسین احمد بدری رحمت اللہ علیہ آخری گال نبی سے روزہ مبارک کے سامنے پہتے قال اللہ قال الرسول 18 سال درس لیتے 18 سال تیرے تا مولوی دی کتابیں دے پابندی ہوتا تیرے تا مولوی نے ایئرپورٹ نے ہوتے اشتہار لگے کرنے فوٹو لگے کرنے اسادے علماء مولانا حسین احمد بدری رحمت اللہ علیہ 18 سال نبی سے روزے کے سامنے بیٹھے درس حدیث کے جب انگریز نے ان کو ہاتھ کڑی لاتی ہے خطاب کرتے ہیں کہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر
سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ حدیث ہے یہ، نبی سے فرمائے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ دا ہر نبی اپنی قبر زندہ ہے۔ ایک بندے سوال کر چھوٹی جہی مکان ہوئے اندے وچ بندے دا ساہ گٹی جویں تے قبر وچ ساہ نہیں گٹیندا۔ حضرت فرمایا بدبخت آدمی تو ماں دے پیٹ دے اندر 5 مہینے جیندہ جاگدا روح دے نال جیندہ رہے، 4 مہینے انسان دا جسم بن دے، 5ویں مہینے چ روح آوے دیے، 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں ہوا کتھوں ہوندی ہے، خوراک کتھوں ہوندا، پانی کتھوں ہوندا۔ وہ آخر لگے یہ تو اللہ دی قدرت ہے۔ فرمایا ہوں اللہ دی قدرت، جیڑا اللہ اپنی ماں دی پیٹ دے اندر بچے کو جیندہ رکھ سکدے، وہ اللہ محمد کو بھی قبر دے پیٹ دے جیندہ رکھ سکدے، وہ اللہ محمد کو بھی جیندہ رکھ سکدے۔ اہم علماء دیوبند جنہیں دل دے اندر عشق رسول، عشق رسالت، وہ شیر حفیظ طائب دے شیر دے ہوتے اپنی گال ختم کرنا۔ نبی سے تا روزہ مبارک دی کیا شان کچھ دی، جنہیں اندر محبوب آرام فرمائے، اتنی صدیق و فاروق بھی آرام فرمائے۔ اج تو انہیں ایمان دی جرا کرے دی، وہ ایمان والا ذرا 10 سال پہلے جل، اگر کوئی بندہ صدیق فاروق عثمان و علی دے بارے کوئی غلط گال کرے ہاں تو مرن تے مریجن کے تیار تھی میں نام ہے۔ اج تو سنتے بیٹھو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ادھر یاریاں بھی ہیں، اٹھن بھی ہے، بہن بھی ہے۔ افسوس کل قیامت والے جانے جے میرے سونے محمد دے کٹے صدیق و فاروق ہم سے، یہ دشمن انہیں دے سامنے ہم سے، آپ دشمن کو بھی متھے نہ لے سے، تو کیڑے حساب انہیں دے متھے لے سے، تو کیڑے حساب نہ؟ آج تک انہیں دے کٹے روٹیاں کھب نہیں، آج تک انہیں دے کٹے شادیاں کامیاں بھگتے نہیں، فخر نال سی میں کو کہیں نہ کچھ ہے کہنی سی، میں ہر کہیں کہنے بھائی پتہ لگ سے قیامت والے جاڑے کہ میں محبوب سفارش کر دیں، جے کو اپنے کٹھے سوائی پہن، جے کو اپنے دھیری کی دینے، جے دے نبی دے سورے ہیں، آج تو اپنے سورے کتا ایک شان اپنے دل تیرے سورے کو کوئی گال کرے تو آدھی میرے ابے کو کوئی جاخ لیتی، نبی دے سورے دے دشمن کو تو اپنے کٹھے بیٹھے چہو پلاوے۔ واسطے ایمان والو محبت پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو، محبت صحابہ پیدا کرو، محبت اہل بیت پیدا کرو۔ حفیظ طائب نے کہا تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا مدح باقی ہے، ساری عمر لکھا مدح باقی ہے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔